پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں خواتین علماء اور فقہا موجود تھیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا اختیار استعمال کیا۔ مردوں اور خواتین کو اپنے حلقۂ تدریس میں رکھا۔ ان شاگردوں میں علماء، جج اور خلیفہ بھی شامل تھے۔ علماء خواتین سے لوگ آ کر ملتے تھے، ان سے فقہی مسائل کا حل پوچھتے اور مختلف علوم سیکھتے تھے۔ ان خواتین نے مردوں کو سکھایا جو خود بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہیں کس قدر عزت اور مقام حاصل تھا۔ عام طور پہ خواتین صحابیات کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کم تفصیلات موجود ہیں بنسبت مرد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات کے۔ یہ ایک تاریخی عدم توازن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ اس نے خواتین پہ جابرانہ تسلط قائم کرنے کی تعلیم دی۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ تاریخ دانوں نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد کے ادوار میں مسلمان خواتین کے حالات، ان کی کاوشوں کے بارے میں لکھنے کی زحمت نہ کی۔ حضرت ام دردہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات میں شامل تھیں۔ انہوں نے بہت سی احادیث براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر حضرت ابو دردہ سلمان فارسی اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ام دردہ نے اپنے شوہر حضرت ابو دردہ سے، کعب بن عاصم اشعری، عائشہ بنت ابی بکر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ علم نقل کیا ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت سی تاریخی روایات موجود ہیں۔ آپ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ الانصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت ایک یتیم بچی کے طور پہ رہیں۔ آپ کا اصل نام حجیمہ بنت حیا تھا۔ آپ بچپن میں مسجد میں مسلمان مرد علماء کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں، مردوں کی صفوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھتی تھیں۔ جب وہ بالغ ہوئیں تو پھر خواتین کی صفوں میں نماز پڑھنا شروع کیا۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ میں گزارنے کے بعد وہ دمشق چلی گئیں۔ انہوں نے نوعمری میں قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت ام دردہ نے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں ان کا تذکرہ ایک اتھارٹی کے طور پر کیا ہے، جب انہوں نے بیان کیا کہ ام دردہ ایک ماہر علم الحیات تھیں۔ ابن حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث اور فقہ کی استاد بنی۔ 7ویں صدی میں دمشق کی ایک ممتاز فقیہ تھیں۔ وہ مسجد کے مردانہ حصے میں لیکچر دیا کرتی تھیں، جہاں انہوں نے سینکڑوں طلباء کو بھی پڑھایا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دمشق، اموی مسجد اور یروشلم دونوں میں پڑھایا۔ ان کے شاگردوں میں 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی شامل تھے۔ وہ نوعمری میں مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں۔ بالغ ہونے کے بعد وہ خواتین کی صفوں میں نماز ادا کرنے لگی تھیں۔ خواتین کا مسجد میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے فتویٰ بھی موجود ہے، جس کا حوالہ آج بھی دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ الانصاری کی دوسری بیوی تھیں اور انہوں نے یہ شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ ان کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہر چیز میں عبادت تلاش کی ہے، لیکن میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ علم کا تبادلہ کرنے سے بڑھ کر کسی چیز میں راحت محسوس نہیں کی۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایاس بن معاویہ نے اس زمانے میں حدیث کے ایک اہم عالم اور غیر متنازع قابلیت کے حامل جج کے طور پہ دیگر تمام محدثین علماء بشمول حدیث کے مشہور ماہرین سے برتر قرار دیا تھا۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی اور تدریس دونوں میں متقی اور بے مثال تھیں، اور وہ اپنے علم، کام اور لگن کے لیے بہت مشہور تھیں۔ وہ ملک شام کی ان عبادت گزاروں میں سے تھیں جنہیں عبادت اور نیکی میں سبقت حاصل تھی، یہاں تک کہ لوگ ان سے اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت میں دل کی نرمی، تعظیم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علم، کام اور تزکیے کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ صحابہ اکرام اور بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں۔ ان کی وفات ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال قبل ہوئی تھی اور ان کی وفات عثمان بن عفان کے دور خلافت میں شام میں ہوئی۔ مسلم خواتین کی بے اختیاری بہت سے مسلم معاشروں کی پسپائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مسلم خواتین رہنماؤں، شاعروں، اسکالرز، مقیر حضرات، روحانی رہنما اور دیگر صلاحیتوں میں نمایاں تھیں۔ ان کی میراث کی تجدید ہر جگہ مسلم کمیونٹیز کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان دانشمندانہ باتوں کی روشنی میں ماضی اور حال کی مسلم خواتین کی کہانیوں پر روشنی ڈالنا 21ویں صدی میں ہمارا فرض ہے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokab Helping Home.